بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل نور الازا کتاب ہماری جاری و ساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 71 فصل فی الصلاۃ علی المیت، میت پر نماز پڑھنے کے بارے میں فصل، یعنی نماز جنازہ کے بارے میں فصل۔ بہت زبردست سبق ہے آج کا بھی۔ تو جو نماز جنازہ ہے، یاد رکھیے یہ فرض کفایہ ہے، یعنی جن کو اطلاع ملی ہے کسی کے مرنے کی، تو ان میں سے اگر کوئی بھی نہیں آیا تو سب گناہ گار ہوں گے۔ اگر کسی ایک نے ادا کر لیا تو یہ ادا ہو جائے گا اس کی طرف سے، مطلب کفایت کر جائے گا۔ تو اب اس کے لیے جماعت شرط نہیں ہے، تو ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ خودکشی کرنے والا جو ہے تو اس کی بھی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ اب یہ جو نماز جنازہ ہے، یہ ایک طرف سے دیکھیں تو یہ نماز ہے، یعنی من وجہ نماز ہے، اور ایک طرف سے دیکھیں تو یہ استغفار دعا ہے، مطلب سفارش کے لیے جانا ہے نا، مسجد کی سفارش کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے حضور کہ اس کے ایمان کی گواہی دینا وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال من وجہ عبادت ہے، نماز ہے، من وجہ یہ دعا وغیرہ ہے۔ تو من وجہ نماز ہے، اس وجہ سے اس کے اندر 2 رکن بھی رکھے ہیں، یعنی اس میں تحریمہ بھی ہے، قیام ہے۔ تو بہرحال آئیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو میت پر نماز کے بارے میں فصل۔ تو میت سے مراد وہ ہے کہ جو پیدا ہوا جب تو وہ زندہ تھا، تو زندہ پیدا ہوا اس کی جنازہ پڑھی جائے گی۔ مثال کے طور پر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ مردہ ہی پیدا ہوتا ہے، تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اس کو پھر ویسے کفن وغیرہ مطلب کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا جائے گا۔ تو اب یہ جو میت ہے یہاں سے وہی مراد ہے جو میں نے عرض کر دیا کہ میت سے مراد جو زندہ پیدا ہوا پھر فوت ہو گیا۔ تو آئیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ الصلاۃ علیہ فرض کفایۃ، میت پر نماز پڑھنا یہ فرض کفایہ ہے، مطلب فرض کفایہ ہے، جس طرح میں نے اس کی ڈیٹیل پہلے عرض کر دی کہ اگر ایک بھی ادا کر لے گا تو اس کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ اب جس طرح کہتے ہیں کفن دفن اور تجہیز و تکفین والا سارا معاملہ یہ ایک فرض کفایہ کے طور پر تھا، اسی طرح یہ نماز جنازہ بھی اسی قبیل سے ہے۔ اب فرض کفایہ ہے نماز جنازہ، تو اس کا جو منکر ہوگا تو وہ کافر ہوگا، ٹھیک ہے، اس کا انکار کرنا، اس کی فرضیت کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ آگے اس کے ارکان بیان کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ ارکانھا التکبیرات والقیام، اس کے 2 ارکان ہیں نماز جنازہ کے۔ فرماتے ہیں نمبر 1 التکبیرات، یعنی 4 تکبیریں کہنا، والقیام اور قیام کہنا، جو قیام کرنا، جو کھڑا ہونا ہے، تو یہ 2 اس کے ارکان ہیں۔ اب 4 تکبیریں ہیں تو گویا کہ یہ سمجھے 4 رکعتوں کے قائم مقامی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 4 تکبیریں ہیں، ان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ پہلی جو تکبیر ہے یہ شرط ہے با اعتبار شروع کے، ٹھیک ہے، اور جو یہ ایک طور پر دیکھیں یعنی شروع کے اعتبار کرتے ہوئے تو یہ شرط ہے، اور رکن کس اعتبار سے کہتے ہیں بے اعتبار قیامہا مقام رکعتین کباقی تکبیراتی، یعنی دیگر جو تکبیرات ہیں تو اس کو رکعت کے قائم مقام رکھتے ہوئے اگر اس اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو یہ رکن ہے، اور دوسری اعتبار سے دیکھیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا، شرط ہو جائے گا، بس تھوڑا سا اعتباری فرق ہے۔ اب 6 اس کے آگے شرائط بیان کر رہے ہیں، جو اس کے ارکان ہیں وہ 2 ہیں، التکبیرات اور القیام۔ پھر فرمایا کہ وشرائطھا ستۃ، اس کی 6 شرائط ہیں، نماز جنازہ کے لیے 6 شرائط ہیں۔ نمبر 1 فرمایا اسلام المیت، میت کا مسلمان ہونا، یہ کیا ہے، نماز جنازہ کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے۔ اگر غیر مسلم کی میت ہے، ڈیڈ باڈی ہے، تو اس کا نماز جنازہ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو جنازہ پڑھنا ہے تو یہ اس کی سفارش کرنی ہے، تو کافر تو سفارش کا حقدار ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو سفارش مسلمان کی ہوگی کہ مولا کریم تیرا نیک بندہ ہے یا تیرا جیسا بھی بندہ ہے لیکن تجھے ماننے والا تھا، تو بہرحال یہ سفارش ہے اور کافر سفارش کا حقدار نہیں ہے، تو اس لیے پہلی شرط کیا تھی کہ اسلام المیت، تو میت کا مسلمان ہونا۔ نمبر 2 ہے وطہارتہ، میت کا پاک ہونا، ٹھیک ہے۔ اب میت کا پاک ہونا، اس کی طہارت، تو یہ بھی شرائط میں سے ہے۔ تو اب میت کی طہارت ہو و طہارت مکان ہی، اور اسی طرح جو میت کی جگہ ہے، میت کا جو مقام ہے اس کا پاک ہونا۔ اب یہ شرط کیوں لگائی ہے پاکی ہونے کی، کہتے ہیں اس لیے کہ لأنہ کالامام، یہ جو میت ہوتی ہے تو یوں سمجھے گویا کہ یہ امام کے طور پر ہوتی ہے، یعنی جس طرح امام آگے ہوتا ہے تو یہ بھی گویا کہ آگے ہے، تو یہ امام کے درجے میں ہے، امام کی طرح ہی ہے، تو لہٰذا اس کا پاک ہونے کی شرط لگائی گئی۔
تو تیسری صورت بیان کرتے ہیں شرط، کہتے ہیں وَتَقَدُّمُهُ، اس مسجد کا سامنے ہونا، آگے ہونا، یعنی مسجد جہاں امام کھڑا ہے تو اس کے آگے ہونا، یہ بھی شرط ہے۔ وَحُضُورُهُ أَوْ حُضُورُ أَكْثَرِ بَدَنِهِ أَوْ نِصْفِهِ مَعَ رَأْسِهِ، یہاں تک چوتھی صورت بیان ہوئی، چوتھی شرط کہتے ہیں وَحُضُورُهُ، مسجد کا حاضر ہونا، ٹھیک ہے۔ اب مسجد کا حاضر ہونا شرط کیوں ہے؟ کیونکہ مسجد کی اتنی لاش موجود ہو جس سے محسوس ہوتا ہو کہ مسجد موجود ہے، یعنی اتنا جسم کا حصہ وہاں پر ہونا چاہیے کہ پتہ چلے کہ یہ مسجد ہے، یعنی یہ لاش موجود ہے، یہ باقاعدہ کوئی ایک فرد ہے، تو اتنا ہونا چاہیے۔ تو اسی کے ہاں انہوں نے صورتیں بیان کی ہیں کہ اس کا ہونا، وحضور مسجد کا ہونا، یا تو مطلب پوری لاش ہے، پورا ایک ڈیڈ باڈی ہے، او حضور اکثر بدن ہی، یا پھر اس کا مطلب سب کا ہوتا ہے نا، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، روڈ ایکسیڈنٹ کہہ لیں، یا جو گاڑی ٹرین وغیرہ، تو وہاں پر جسم کافی منتشر ہو جاتا ہے، تو اس کی صورت گویا کہ بیان کر رہے ہیں، یا تو پورا جسم ہو، یا پھر کہتے ہیں حضور اکثر بدن ہی، یا اکثر بدن کا حصہ موجود ہو جس سے پتہ چلے کہ یہ ڈیڈ باڈی ہے، یعنی ایک پورا ایک فرد گویا کہ اشارہ کر رہا ہے اس کی طرف۔ او یا پھر اکثر نہیں ہے، کہتے ہیں نصف ہے، او نصف ہی معراسی، یا پھر کہتے ہیں نصف سارا ہے، یعنی نصف حصہ ہے اس کا، یعنی جسم مسجد کا جو حصہ ہے وہ نصف، لیکن اس میں قید لگا دی کہ ساتھ میں پھر سار ہونا چاہیے، سار ہونا ضروری ہے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس طرح یہ ہوگا۔ تو اب اس طرح یہ اس کی چوتھی صورت بیان ہوئی۔ اچھا یاد رکھیے، یہ بس اوقات ہوتا ہے کوئی انسان زندہ ہوتا ہے لیکن شوگر، جس طرح شوگر کا مریض ہے، یا بس اوقات کسی حادثے وغیرہ میں کسی کا ہاتھ پاؤں یا انگلی وغیرہ کٹ گئی، ٹھیک ہے، تو اس طرح اگر کوئی جسم کا حصہ اتر جائے مرنے سے پہلے بندے کا، تو اس کو بھی دفن کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا امانت ہے سارا، ہم جو بھی ہمارا جسم ہو، تو یہ سارا کچھ امانت ہے، تو یہ سپرد کرنا ہوتا ہے اللہ کے، تو اس کو دفن کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پچھلے سبق کے اندر مسجد کا اگر کوئی بال اتار لیتا ہے، ویسے منع کیا گیا تھا نا بال ناخن وغیرہ، تو اگر کوئی اتار لیتا ہے تو پھر وہ بھی اس ہاتھ میں رکھ دیا جائے گا، دفن کر دیا جائے گا۔ نمبر 5 آگے سماعت کریں، فرمایا وَقَوْنُ الْمُصَلِّي عَلَيْهَا غَيْرَ رَاكِبٍ بِلَا عُذْرٍ، فرمایا 5ویں شرط یہ ہے کہ اس پر نماز جنازہ پڑھنے والا، جو نماز جنازہ ہے تو نماز جنازہ پڑھنے والے کا غیر راکب ہونا، مطلب وہ سوار نہ ہو، بلا عذر، بغیر عذر، یعنی بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی عذر کے وہ سوار نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہاں پر انہوں نے قید لگائی ہے سوار نہ ہو، تو حاشیے میں انہوں نے بیان کیا ہے وغیر قائد، یعنی بیٹھا بھی نہ ہو، سوار بھی نہ ہو، بلکہ قیام ہو، کیونکہ ہم نے پیچھے ارکان میں کیا کہا تھا کہ تکبیرات اور قیام یہ نماز جنازہ کے ارکان میں سے ہے، تو لہٰذا یہ شرط بھی رکھ دیا اور باقاعدہ ارکان کے اندر بھی ہم نے پڑھا، تو لہٰذا نمازی کا جو نماز جنازہ پڑھنے آیا ہے تو اس کا بلا وجہ، بلا عذر بیٹھنا نہیں ہے، نہ بیٹھنا ہے نہ سوار ہونا ہے۔ تو بہرحال پھر سوار ہونے کی بات کا عذر بن سکتا ہے، مطلب کسی عذر کی وجہ سے، تو لہذا وہ صورت پھر دیکھی جائے گی کون سی ہے۔ لیکن آگے نمبر 6 فرماتے ہیں وَقَوْنُ الْمَجْتِ عَلَى الْأَرْضِ، مسجد کا زمین پر ہونا، ٹھیک ہے، کس پر نہ ہو، اور کہتے ہیں فَإِنْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ أَوْ عَلَى أَيْدِ النَّاسِ لَمْ تَجُزِ الصَّلَاةُ عَلَى الْمُخْتَارِ، فرماتے ہیں کہ مسجد کا زمین پر ہونا، اگر مسجد جو ہے وہ چوپائے پر ہو، یعنی کسی سواری پر ہو، یا پھر لوگوں کے ہاتھوں میں ہو، تو پھر کہتے ہیں مختار مذہب کے مطابق نماز جائز نہیں ہے، مگر قید لگا رہے ہیں، کہتے ہیں الا من عذر، مگر کوئی عذر ہو، یعنی کسی عذر کی وجہ سے اگر کسی نے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے، یا جناب جس طرح ایمبولینس میں ہوتا ہے بڑا بڑا جنازہ ہو، جس طرح ممتاز حسین قادری علیہ رحمہ، ان کا شاید ایمبولینس کے اندر ہی تھا، اسی طرح خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو اب اگر وہ اس کے اندر ہی ہے تو یہ عذر ہے نا، کیونکہ باہر نکالنا وہاں پر کوئی صورت نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کیسی اس طرح کے ہجوم میں مسئلہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو مجھے یاد آ رہا ہے یہ ایمبولینس میں ہی تھا، تو بہرحال کوئی عذر اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، جس طرح انہوں نے نیچے بیان کیا کہ مطلب جہاں پر مسجد رکھنے کی جگہ نہیں ہے، پانی ہی پانی ہے، کیچڑ ہے، یا دیگر اور بھی کوئی صورت ہو سکتی ہے، تو اس طرح پھر اگر ایسی صورت بنتی ہے، کوئی شرعی عذر واقع بنتا ہے، معقول عذر، تو اس کی صورت الگ ہے، وگرنہ یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ 6 صورتیں ہوگی یہاں پر شاہد کے طور پر، یہاں تک جو ہم نے پڑھا ہے فرض کفایہ اس کا حکم، 2 ارکان اور 6 شرائط۔ آگے اس کی سنتیں بیان کر رہے ہیں، یعنی ارکان اور شرائط کے علاوہ جو چیزیں آپ نماز جنازہ جب پڑھتے ہیں جو کرتے ہیں تو وہ سنتوں کے اندر آتا ہے، تو وہ 4 سنتیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ تو نمبر 1 وَسُنَنُهَا 4، اور اس کی سنن یعنی نماز جنازہ کی سنتیں 4 ہیں۔
قیام الامام بحذاء المسجد ذکرا کان او انثی. نمبر 1 یہاں تک بیان ہوئی. فرماتے ہیں امام کا مسجد کے سینے کے سامنے قیام کرنا، کھڑا ہونا. اب یہاں پر یہ حذاء کے بعد صدر محذوف ہے، بحذاء صدر المسجد نیچے حاشیے میں موجود ہے. قیام الامام، امام کا کھڑا ہونا، بحذاء صدر المسجد، مسجد کے سینے کے سامنے مقابل. ٹھیک ہے. اب مسجد خواہ مذکر ہو ذکران یعنی مرد ہو، کانا او انسا یا مؤنث ہو. ٹھیک ہے. دونوں صورتوں میں مسجد جو امام صاحب ہوں گے مسجد کے سینے کے پاس کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو نمبر 2 شرط سنت نمبر وثناء بعد تکبیرۃ الاولی، پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھنا. ٹھیک ہے. ثنا وہی آپ جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن تھوڑا سا اس کے اندر فرق ہے. سبحان، یہ حاشیے میں تھوڑا سا انہوں نے ٹچ کیا ہے، اس کو بیان کیا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک. اب یہ ہے ثنا، پہلی تکبیر کے بعد یہ پڑھنا ہے. والصلاۃ، یہ نمبر 3 ہے. والصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد ثانیتی، دوسری تکبیر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا. ٹھیک ہے. تو درود پاک آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہی زیادہ آسان ہوتا ہے، چونکہ لوگوں نے یاد کیا ہوتا ہے پڑھتے ہیں نماز میں، تو یہی عموماً ذہن دیا جاتا ہے لوگوں کو. لیکن اگر دوسرا جو خاص کر کے نماز جنازہ کے متعلق بھی آتا ہے روایتوں کے اندر، تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اب وہ آپ نے اگر ہدایت النحو کے لیکچر سنے، وہاں پر میں نے اشارہ کیا تھا، تو وہاں پر جو ہماری مرفوعات کی بحث تھی اور اس کے اندر تنازع فعلین یہ سبق تھا ہمارا. تو اس فصل میں صفحہ نمبر 52 میرے سامنے کتاب ہے ہدایت النحو کی، تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے یہ درود پاک. جیسے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ درود پاک پورا ہو گیا. تو یہاں پر علی ابراہیم یہ ایک ہی مطلب یہاں لفظ ہے. تو اس میں 5 افعال ہیں پیچھے جنہوں نے تنازع کیا، صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ وہاں پر پوری بحث تھی جو ہم نے کی، لیکن یہاں سے ہمارا مقصود تھا کہ درود پاک یہ بھی یہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں نماز جنازہ کے اندر. اچھا، تیسری تکبیر کے بعد یعنی تیسری سنت بیان ہوئی نا 4 سنتوں میں سے، تو تیسری تکبیر کے بعد درود پاک پڑھنا، دوسری تکبیر کے بعد. تیسری سنت ہے اور دوسری تکبیر کے بعد درود پاک پڑھنا. چوتھی سنت ہے کہتے ہیں وَالدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ بَعْدَ الثَّالِثَةِ، تیسری تکبیر کے بعد مسجد کے لیے دعا کرنا. ٹھیک ہے. تو دعا کون سی کرنی چاہیے کون سی نہیں. اچھا، ایک دفعہ پیچھے جو بیان ہوا نا کہ مسجد کے سینے کے سامنے امام صاحب کھڑے ہوں، اس کی علت کیا ہے یہ میں بتانا بھول گیا. تو یہ بھی انہوں نے حاشیے میں بیان کی، کہتے ہیں لِأَنَّهُ مَوْضِعُ الْقَلْبِ وَنُورِ الْإِيمَانِ، کہتے ہیں اس لیے کہ یہ قلب کی جگہ ہے اور نور ایمان کی جگہ ہے. یعنی جہاں پر دل ہوتا ہے سینے کے پاس، اور یہاں دل میں ہی ایمان ہوتا ہے، ایمان کا نور. تو لہٰذا اس وجہ سے یہ کہا گیا. تو بہرحال اب آگے جو بات ہم کر رہے تھے کہ دعا پڑھنی کون سی ہے. ٹھیک ہے. تو دعا کہتے ہیں وَلَا يَتَعَيَّنُ لَهُ شَيْءٌ، کہتے ہیں اس کے لیے کچھ شے معین نہیں، کوئی دعا خاص نہیں ہے، معین نہیں ہے، کوئی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسا کہ آگے خود بیان کر رہے ہیں. تو یہ سبق کے بعد میں عرض کرتا ہوں جو ہم معروف طور پر لیتے ہیں. تو فرماتے ہیں وَإِن دَعَا بِالْمَأْثُورِ فَهُوَ أَحْسَنُ وَأَبْلَغُ، کہتے ہیں اگر، ویسے تو انہوں نے کہا نا کہ کوئی شے اس کے لیے معین نہیں ہے، کہتے ہیں اور اگر جو نماز جنازہ پڑھنے والا ہے وہ دعا مانگے بالمعثوری، جو منقول ہے، یعنی نبی پاک علیہ السلام سے جو منقول ہے، احادیث میں وارد ہوئی ہیں، اگر ان میں سے پڑھتا ہے تو فہو احسن و ابلغ، تو یہ احسن ہے اور ابلغ ہے، یعنی ابلغ ہے زیادہ پہنچانے والا، یعنی جو مقصود ہے ہم سفارش کر رہے ہیں مسجد کی، تو یہ اس کو زیادہ پہنچنے والا ہے، کیونکہ اس کے اندر الفاظ ہی ایسے استعمال ہوئے ہیں جس طرح آگے دعا آ رہی ہے کہ جیسے کہ صحابی رضی اللہ عنہ خود جنہوں نے دعا سنی وہ خواہش کر رہے ہیں کہ کاش یہ مسجد میں ہوتا، کیونکہ ایسے الفاظ سرکار نے ان کے لیے کیے تھے، استعمال کیے تھے. تو بہرحال اگر دعائے معصورہ ہو کہ جو قرآن و حدیث میں جو منقول ہوئی ہے یا جو وارد ہوئی ہے، تو پھر وہ زیادہ بہتر ہے. اب وہ کہتے ہیں وہ کون سی دعا ہے، کہتے ہیں وَمِنْهُ مَا حَافِظَ عَوْفٌ مِنْ دُعَاءِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہتے ہیں اسی سے ہے وہ دعا کہ جس کو حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ السلام سے یاد کیا، حفظ کیا، مطلب سرکار سے انہوں نے سنا اور یاد کر لیا. وہ کون سی دعا تھی؟ نبی پاک علیہ السلام نے کسی مسجد پر یہ دعا مانگی نماز جنازہ وغیرہ میں. تو اب وہ دعا کون سی تھی آپ کے سامنے ہے، اللہم اغفر لہ. اب میں ایک دفعہ پہلے پوری پڑھ دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے ترجمہ کروں گا.
اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما ینقى الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنۃ واعذہ من عذاب القبر وعذاب النار۔ اب یہاں تک یہ دعا ہے کہ جو حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یاد کی۔ اب اس کا ترجمہ سماعت کریں، بہت زبردست جامع دعا ہے، بہت کمال کی دعا۔ تو فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم اے اللہ، اغفر تو بخش دے، لہو اس مسجد کو، تو اس کو بخش دے، وارحمہ اور اس پر رحم کر، وعافہ اور اس کو عافیت عطا فرما، واعف عنہ اور اس سے درگزر فرما، واکرم نزلہ اور اکرام کر، نزلہ کہتے ہیں ویسے مہمان نوازی کو، تو یہاں پر اس معنی میں آئے گا کہ مولا کریم تو اس کو عزت والی جگہ عطا فرما، اس کا اکرام کر، نزلہ عزت والا، تو مطلب تو باعزت منزل عطا فرما، باعزت مقام عطا فرما، ووسع مدخلہ اور تو وسعت عطا فرما اس کے ٹھکانے کو، جہاں مطلب داخل ظرف ہے داخل ہونے کی جگہ، مطلب جہاں اس نے جانا ہے قبر میں تو اس کی قبر کو کشادہ فرما، واغسلہ اور اس کو دھو دے، کس کے ساتھ؟ بالماء والثلج والبرد، ماء کہتے ہیں پانی کو، ثلج کہتے ہیں برف کو، اور جو برد ہے تو یہ اولے کو بولتے ہیں، تو مطلب ان سے تو اس کو دھو، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے تو گناہ معاف فرما، جیسا کہ آگے آ رہا ہے، ونقہ اور اس کو تو پاک کر، ٹھیک ہے، من الخطایا تمام گناہوں سے، جمع کا صیغہ، تمام گناہوں سے اس کو پاک کر دے۔ کیوں کیسے پاک کر دے مولا کریم؟ تو اس کو ایسے ہی پاک کر، کما ینقى الثوب الابيض من الدنس، کہتے ہیں مولا کریم جس طرح سفید سوٹ کو، سفید کپڑے کو میل سے صاف کیا جاتا ہے نا، تو اسی طرح تو اس کو تمام گناہوں سے پاک کر دے۔ وَأَبْدِلْهُ، اب آگے والے جملے بھی بہت زبردست کے ہیں، فرمایا وَأَبْدِلْهُ اور اس کے گھر کو بدل دے، ضمیر اس کے گھر کو مطلب مسجد کے، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّن دَارِهِ اور تو اس کے گھر کو بدل دے، دارن ایسے گھر سے، خیرا من دارہ جو اس کے دنیاوی گھر سے بہتر ہو، وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ اور اس کے گھر کو بدل دے ایسے گھر سے، اہلن ایسے گھر سے، خیرا من اہلہ جو اس کے گھر سے بہتر ہو، یعنی دنیاوی گھر سے بہتر ہو۔ اچھا، وزوجن اور ایسے گھر سے بدل دے، اس کے گھر ایسے زوج سے بدل دے، خیرا من زوجہ جو اس کے دنیاوی زوج سے بہتر ہو۔ اب زوج کا لفظ یہاں پر یاد رکھیں، یہاں پر یاد آ گیا لفظ کے طور پر، یہ زوج مذکر اور مؤنث دونوں طرح کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی زوج لفظ میں نے بولا تو اس سے مرد بھی مراد ہو سکتا ہے، یعنی مرد عورت بھی اور مرد بھی، ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ ترجمہ کے لحاظ سے کوئی بھی مراد لے سکتے ہیں، یعنی جو فوت ہوا ہے تو اگر اس نے پیچھے چھوڑا ہے مطلب مذکر چھوڑا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اسی طرح اس کے لیے دعا ہو جائے گی، اگر پیچھے مؤنث چھوڑا ہے یعنی پیچھے اس کی جو بیوی رہ گئی ہے تو اس کے لیے اس طرح کی دعا ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ زوج مطلقاً ہے۔ اچھا، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ اور اس کو تو جنت میں داخل کر دے، وَأَعِذْهُ اور تو اس کو بچا، جس طرح کہتے ہیں نا اعوذ باللہ، ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی اسی مصدر سے اعِذْهُ، اچھا اسی مصدر سے سوری نہیں بلکہ مطلب اسی مادے سے کہنا تھا، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ اور تو اس کو عذاب قبر سے محفوظ کر، بچا، پناہ دے، عذاب قبر سے، وَعَذَابِ النَّارِ اور عذاب نار سے یعنی آگ کے عذاب سے۔ اب یہاں تک یہ دعا ہوئی، اب جب یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کے لیے دعا مانگی تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت قال عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حتی تمنیت ان اکون ذلک، تو فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ دعا سنی تو فرماتے ہیں کہ میں نے خواہش کی، میں نے یہ تمنا کی کہ کاش میں وہ مسجد ہوتا، کیونکہ اتنی کمال کی دعا میرے لیے نبی پاک علیہ السلام نے یعنی اس مسجد کے لیے کی، تو اس حدیث پاک کو یعنی مسلم شریف کے اندر، ترمذی شریف کے اندر اور نسائی شریف کے اندر موجود ہے۔ تو بہرحال آگے آئیے، فرمایا کہ وَيُسَلِّمُ بَعْدَ الرَّابِعَةِ مِنْ غَيْرِ دُعَاءٍ فِي ظَاهِرِ روایتی، اور ظاہری روایت کے مطابق یعنی ظاہری روایت جو ہے اس کے مطابق کہتے ہیں چوتھی تکبیر کے بعد بغیر دعا مانگے سلام پھیر دے، یعنی چوتھی تکبیر کہنی ہے پھر کوئی اور دعا نہیں مانگنی، تو پھر کیا کر دینا ہے؟ سلام پھیر دینا۔
اب سلام پھیرنا ہے تو یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ جس تکبیر کے بعد کچھ نہیں پڑھنا ہوتا، جس تکبیر کے بعد کچھ نہیں پڑھنا ہوتا وہاں پر ہاتھ چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی چوتھی تکبیر کے بعد کہا کہ کچھ نہیں مانگنا، تو چوتھی تکبیر کے بعد کچھ نہیں پڑھنا تو لہذا ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، تو ہاتھ جب چھوڑ دینے ہیں تو پھر ہم نے سلام پھیرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بہترین طریقہ، بسوں کا کچھ ایسے بھی کرتے ہیں کہ ایک طرف سلام پھیرا ایک طرف ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، دوسری طرف سلام پھیرتے ہیں تو دوسرا چھوڑ دیتے ہیں، تو اس طرح بھی ٹھیک ہے، لیکن بہتر کیا ہے کہ تکبیر جیسے ہی ہو کہ جس تکبیر کے بعد کچھ نہیں پڑھنا، یہ اصول یاد رکھیں تو وہاں پر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، تو یہاں پر بھی ایسا ہے۔ اور دوسری یہ بھی یاد رکھیں کہ یہاں پر جنازہ کے اندر بار بار ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے، صرف پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھانے ہیں، پھر ہاتھ نہیں اٹھانے۔ آگے آئیے یہی بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي غَيْرِ تَكْبِيرَةِ الْأُولَى، کہتے ہیں اور وَلَا يُرْفَعُ يَدَيْهِ، اور کہتے ہیں تکبیر اولا کے علاوہ، تکبیر اولا یعنی پہلی تکبیر جو کہی ہے اس کے علاوہ ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اب یہاں تک مسئلے بیان ہوئے، آگے ہے کہ 4 تکبیریں تو ہم نے کیا نہیں تھی، اگر کوئی ایسا امام ہے کہ وہ 5ویں تکبیر کہہ دیتا تو پھر کیا کریں؟ تو یہ کریں جو ہم ابھی کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں وَلَوْ كَبَّرَ الْإِمَامُ خَمْسًا لَمْ يُتْبَعْ، تو اگر کہتے ہیں کہ امام صاحب نے 5ویں تکبیر کہہ دی ہے، ویسے 4 ہی تھیں لیکن اگر اس نے 5ویں کہہ دی ہے تو اس کی اتباع نہیں کی جائے گی، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ کہتے ہیں وَلَٰكِن يُنْتَظَرُ السَّلَامُ فِي الْمُخْتَارِ، کہتے ہیں مختار قول کے مطابق اس کا سلام پھیرنے کا انتظار کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں تک یہ مسئلہ ہوا۔ اب بعض روایات کے اندر 5 تکبیر کہنے کا بھی ہے لیکن وہ منسوخ ہو چکی ہے، جس طرح کہ پہلے تکبیر قنوت فجر ہوتی تھی تو وہ بھی منسوخ ہو چکی ہے، اب اس پر عمل نہیں ہے، تو اسی طرح یہاں پر ہے کہ اگرچہ پہلے 5 کسی موقع پر تھیں لیکن آخری جو عمل ہے وہ یہی 4 تکبیروں والا ہے۔ اچھا جی، وَلَا يُسْتَغْفَرُ لِمَجْنُونٍ وَصَبِيٍّ، اور کہتے ہیں کہ مجنون اور بچے کے لیے استغفار نہیں کیا جائے گا، یعنی اس کے لیے یہ دعا نہیں ہے، کیونکہ یہ جو دعا ہے اس کے جو ابھی آپ نے اوپر دعا سنی اس کے اندر بھی استغفار وغیرہ کے معاملے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو اللہم اغفر لحینا ومیتنا، یہ ساری دعا جو ہم پڑھتے ہیں بالغ مرد عورت کے لیے، تو اس کے اندر بھی بخشش وغیرہ کی دعا ہوتی ہے، تو یہ جو چونکہ مجنون اور جو بچہ ہوتا ہے نابالغ، تو یہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مکلف نہیں ہوتے، یعنی ان کے اوپر شریعت کا خطاب نہیں ہے، تو لہذا جب ان کے اوپر ہے نہیں تو اس کے لیے پھر گناہ وغیرہ کی بھی کوئی سوچ نہیں ہے، مطلب تو اس کے لیے بخشش کی نہیں ہوگی، پھر ان کے لیے دعا تو مانگنی ہے کوئی نہ کوئی، تو وہ کون سی ہے؟ تو اس کے اندر پھر ذخیرہ، یعنی اس بچے کا یا اس بچی کا یا اس مجنون کا، ان کے والدین کے لیے آخرت میں ذخیرہ ہونا، ان کے لیے ایک سفارش کا ذریعہ بننا، اس طور پر دعا ہوتی ہے، تو وہ آگے آپ نے دیکھ لی ہے۔ کہتے ہیں وَيَقُولُ، بلکہ وہ یہ کہے گا اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اب یہ ہے مذکر کے لیے، یعنی مذکر یعنی بچہ ہے یا مجنون بچہ ہے، ٹھیک ہے، یا چھوٹا بچہ ہے تو اس کے لیے دعا۔ اگر مؤنث ہو تو یہاں پر آپ نے ضمیروں کو اور گول تا کو بدل دینا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہم اجعلھا لنا، یہاں پر ہو جائے گا۔ اسی طرح آگے آ جائیں واجعلھا لنا اجرا وذخرا واجعلھا لنا شافعا ومشفعا، یعنی آخر میں شافعا ومشفعا یہ جو ہے یہاں پر گول تا کر دینی دونوں میں، اور پیچھے والی جو ہو ضمیر ہے مذکر کی اس کو مؤنث کر دینا، بس یہی فرق ہے۔ ان کا ترجمہ سماعت کریں، اے اللہ اجعلہ، تو اس کو بنا، یا اجعلھا اگر کہیں گے تو اسی طرح ترجمہ ہو گیا، یعنی مؤنث کی طرف اشارہ، تو اس کو بنا ہمارے لیے فرطن، فرطن کہتے ہیں پیشگی اجر، تو فرطن کا وہی معنی نے نیچے بیان کیا کہ پیشگی اجر، تو اے اللہ تو اس کو بنا ہمارے لیے پیشگی اجر، یعنی پہلے ہی ہمارے لیے اجر ذخیرہ فرما، واجعلہ لنا، اور تو بنا اس میت کو، یعنی یہ جو بچہ یا مجنون بچہ چھوٹا، اس کو بنا ہمارے لیے اجرن، ایسا اجر، وذخرن، اور ایسا ذخیرہ بنا، واجعلہ لنا، اور تو اس کو بنا ہمارے لیے شافعاً، سفارش کرنے والا، اور ایسی سفارش کرنے والا مشفع جس کی سفارش قبول کی جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ تو اب یاد رکھیے پیچھے جو قید لگائی تھی نا، یعنی 6 شرائط تھیں نماز جنازہ کی، اس میں تھا کہ میت کا حاضر ہونا۔ اس پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ بھائی نجاشی بادشاہ اس کا جب وصال ہوا تو سرکار نے مدینہ منورہ میں غالباً وہاں پر اس کی نماز جنازہ پڑھی، حالانکہ وہ سامنے موجود ہی نہیں تھا، تو اس کا جواب یہ دیں گے کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کا معجزہ تھا اور نجاشی کی کرامت تھی، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا
جسم مبارک جو ان کی ڈیڈ باڈی جو تھی مسجد تھی تو وہ سامنے آ چکی تھی، وہ قریب ہی تھی، لہذا وہ غائبانہ طور پر اس کو آپ دلیل نہیں بنا سکتے، غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر انہوں نے صفحہ نمبر 293 حاشیے میں کچھ چیزیں بیان کی تھی کہ امام کا بالغ ہونا یہ بھی شرط ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مسجد کا کچھ حصے کے سامنے امام کا ہونا، یعنی مسجد کے سامنے ہو، پھر اسی طرح اس مسجد کا ستر ہونا، ٹھیک ہے، مطلب اس کے اوپر جس طرح لباس وغیرہ جو کفن ہے تو اس کا ہونا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چاند اس کے اندر مسائل تھے، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تجہیز و تکفین کا طریقہ، یہ کتاب ضرور آپ حاصل کریں۔ تو اب یہاں سے ایک دو میں مسئلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بڑے زبردست مسائل ہیں کہ اگر جنازہ الٹا رکھ دیا ہو کسی نے، جس طرح مثال کے طور پر عام طور پر رکھتے ہیں، تو اگر اس کا الٹا کر دیا، یعنی جس طرف سر ہونا چاہیے تھا اس کی طرف ٹانگیں کر دی، اور جس کی طرف ٹانگیں ہونی چاہیے اس طرف سر کر دیا، تو فرماتے ہیں اگر جنازہ الٹا رکھا یعنی امام کے داہنے مسجد کا قدم ہو تو نماز ہو جائے گی، مگر ایسا قصدن کرنا گناہ گار ہوں گے، یعنی ایسا قصدن کیا تو گناہ گار ہوئے۔ تو خودکشی کرنے کے حوالے سے بھی میں نے پہلے عرض کر دیا کہ اس کی بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ پھر آگے آئیے اب یہ دعائیں جو ثنا وہ بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، درود پاک بھی عرض کر دیا، درود پاک دوسرا بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر بیان کر دیا۔ پھر بالغ مرد و عورت کی دعا، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذاکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، ٹھیک ہے۔ اب یہ دعا تھی، پھر دعائیں دوسری بھی آگے لکھی ہوئی ہیں مذکر اور مؤنث کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اور آخر میں عرض کرتا ہوں تو اس کے بعد سبق کو کلیئر کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مسجد پر نماز پڑھ لو تو اس کے لیے خلوص دل سے دعا کرو، یعنی ابو داؤد شریف کی روایت ہے سیاستہ میں سے کہ جب مسجد سے جنازہ پڑھ لیا تو اس کے لیے خلوص دل سے دعا بھی مانگنی ہے۔ بعض اوقات لوگ دعا کا انکار کرتے ہیں بعد مذہب وغیرہ، تو دعا بھی مانگنی، بلکہ سرکار نے حکم دیا کہ تم دعا مانگو اس کے لیے۔ اب جن فقہا نے منع کیا ہے بڑی کتابوں کے اندر، اگر کسی نے منع کیا تو اس کی علت ہے، تو فرماتے ہیں جن فقہا نے اس دعا سے منع کیا ہے، یعنی سلام وغیرہ پھیرنے کے بعد جو دعا مانگنی ہے، جنہوں نے منع کیا ہے تو کہتے ہیں اس کی صورت یہ ہے کہ سلام کے بعد یوں ہی کھڑے کھڑے دعا مانگی جائے، جس سے آنے والوں کو نماز کا دھوکہ ہو، یعنی وہ یہ سمجھے گا ابھی نماز ہو رہی ہے، یا بہت لمبی دعائیں مانگی جائیں جس سے بلا وجہ دفن میں دیر ہو جائے، تو اس طور پر انہوں نے منع کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں ایک مسئلہ یاد آیا، اور کہ چوتھی تکبیر کے بعد جو شخص آیا، مثال کے طور پر کوئی وضو کرتا ہوا لیٹ ہو، کیونکہ نماز جنازہ میں 1-2 منٹ لگتے ہیں، جس زیادہ کہہ رہے ہیں 4-5 منٹ لگتے ہیں، اور اگر کوئی وضو کرتے کرتے آیا تو آخری تکبیر تھی چوتھی، وہ امام صاحب نے کہہ دی، اب امام صاحب نے سلام پھیرنا تھا، تو پھر کیا کریں گے؟ کہتے ہیں چوتھی تکبیر کے بعد جو شخص آیا وہ جب تک امام نے سلام نہیں پھیرا شامل ہو جائے، اور امام کے سلام کے بعد 3 بار اللہ اکبر کہہ لے، ٹھیک ہے، پھر سلام پھیر دے، کیونکہ وہ دوسری چیزیں تھیں وہ آپ نے پتہ سنا کہ سنتیں ہیں، وہ اگر نہ بھی پڑھے تو ٹھیک ہے، لیکن تکبیریں کہہ لے وہ ضروری تھی، ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں۔ اور آخر میں ایک مسئلہ جوتوں والا رہ گیا کہ جوتا اتار کر اس کے اوپر کھڑا ہو جائے، کہتے ہیں کہ یہی بہتر ہے، بہتر اور احتیاط یہی ہے کہ جوتا اتار کر اس پر پاؤں رکھ کر نماز پڑھی جائے، کہ زمین یا تلا اگر ناپاک ہو تو نماز میں خلل نہ آئے، فتاوی رضویہ شریف، ٹھیک ہے۔ اور بھی بہت سی معلومات ہیں جی کتاب کو بیان کرتا رہوں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس کتاب کو حاصل کریں یا ڈاؤن لوڈ کریں، تو انشاءاللہ عزوجل آپ کو اس کا فائدہ ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سیکھا سنا سمجھا اس کو صحیح طور پر آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔